بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور سبق آموز واقعہ۔ وہ لمحہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور جب صبر، استقامت اور اطاعت کا عظیم درس امت کو ملا۔ یہ واقعہ ہے غزوہ احد کا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی تھی۔ کفار مکہ کو سخت شکست ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ 3000 کا مسلح لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان کے ساتھ گھوڑ سوار بھی تھے اور جنگی سامان بھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ یہ جنگ مدینہ منورہ کے قریب احد پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی۔ احد پہاڑ آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے اور اس جنگ کی یاد دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کے ایک درے پر 50 تیر انداز مقرر کیے اور ان کے سردار تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے فرمایا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ حکم نہایت اہم تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے بہادری دکھائی۔ کفار پسپا ہونے لگے۔ میدان جنگ میں مسلمانوں کو واضح برتری حاصل ہو گئی۔ جنگ کے دوران اہم موڑ آیا جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے اور مال غنیمت میدان میں پڑا ہے، تو اکثر نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ 40 تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ حالانکہ حکم واضح تھا کہ جگہ نہ چھوڑنا۔ صرف چند صحابہ اپنے مقام پر ڈٹے رہے۔
اسی موقع کا فائدہ اٹھایا خالد بن ولید نے، جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ انہوں نے عقب سے حملہ کیا۔ مسلمان دو طرفہ حملے میں آ گئے۔ جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی، افراتفری پھیل گئی، کچھ صحابہ شہید ہوئے، کچھ منتشر ہو گئے۔ اسی دوران کفار کے ایک شخص نے پتھر مارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ زخمی ہوا۔ ہیلمٹ کی کڑیاں رخسار میں پیوست ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ یہ منظر انتہائی تکلیف دہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ پر وار برداشت کیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیروں سے دفاع کرتے رہے۔ صحابہ جان کی بازی لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بد دعا فرما دیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لعنت کرنے والا نہیں۔ پھر دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ یہ اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ان میں سب سے نمایاں نام ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کی شہادت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج پہنچایا۔ اس واقعہ کے بعد قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، جن میں مسلمانوں کو اطاعت، صبر اور استقامت کا درس دیا گیا۔ یہ واضح کر دیا گیا کہ نبی کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔
اس واقعہ سے ملنے والے اسباق اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کی مکمل اطاعت ضروری ہے۔ وقتی فائدہ بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ قیادت کے حکم سے انحراف پوری قوم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی رحم اور صبر اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراسر رحمت ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوچئے جن کے ایک دانت کے زخمی ہونے پر صحابہ بے چین ہو گئے، ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں؟ غزوہ احد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف تعداد سے نہیں بلکہ اطاعت، نظم و ضبط اور ایمان سے ملتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی تکلیف کے عالم میں بھی اپنی امت کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اللہ ہمیں سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔